خواجہ غریب نواز جب نئے نئے آئے نا اجمیر شریف میں تو خیمہ لگایا ہوا تھا خواجہ غریب نواز نے. خیمے میں خواجہ غریب نواز عصر سے لے کر مغرب کے وقت تک روتے رہتے تھے. ایک نوجوان اجمیر سے باہر گیا ہوا تھا پڑھنے کے لیے, کچھ عرصے کے بعد واپس آیا اور اس خیمے کے قریب سے گزر ہوا اور گزرا تو رونے کی آواز آئی. فوراً دیکھتا ہے کہ خواجہ غریب نواز رو رہے ہیں, ابھی غیر مسلم ہے, اسلام قبول نہیں کیا. فوراً گھر جاتا ہے, ماں سے پوچھتا ہے, ماں یہ مسلمانوں کا گرو کیوں روتا ہے, مسلمانوں کا بابا کیوں روتا ہے؟ میں ہر روز گزرتا ہوں, عصر سے مغرب کے مابین جو وقت ہے یہ روتا ہے. ماں نے کہا جاؤ اس سے پوچھ لو کیوں روتا ہے. وہ نوجوان خواجہ غریب نواز کے خیمے کے اندر آیا, کہا بابا میں ہر روز یہاں سے گزرتا ہوں, آپ کے رونے کی آواز آتی ہے, بتائیے آپ کیوں روتے ہیں؟ کہا جاننا چاہتے ہو میں کیوں روتا ہوں؟ میں نے ایک مدت اپنے مرشد کے ساتھ گزاری ہے, مرشد کی خدمت میں گزاری ہے, مجھے اپنے پیر کی یاد رلاتی ہے, پیر کی یاد رلاتی ہے. میں عصر سے مغرب کے وقت تک اپنے مرشد کی یاد میں روتا رہتا ہوں. اس نوجوان نے کہا اچھا میں نے تو سنا تھا کہ انسان کو جب درد ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے تو تکلیف انسان کو رلاتی ہے, آپ کو تو محبت ہے, یہ محبت میں بھی انسان کو رونا آتا ہے؟ کہا ہاں ہاں ہے نوجوان, انسان محبت میں بھی روتا ہے. کہا تو پھر مجھے بھی رونا ہے, میں بھی رونا چاہتا ہوں, مجھے بھی رونا سکھا دیجئے. کہا تو رونا چاہتا ہے؟ رونا چاہتا ہوں. کہا ٹھیک ہے, دو شرطیں ہیں, مسلمان ہو جا اور میرا مرید ہو جا. کہا میں ماں سے اجازت طلب کروں گا. ماں کے پاس گیا اجازت لینے کے لیے. ماں نے کہا تو ضدی ہے, جب تو ارادہ کر لیتا ہے, جو ارادہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے, جا جو کرنا چاہتا ہے کر لے. خواجہ غریب نواز کے بارگاہ میں حاضر ہوا, عرض کرتا ہے بابا میں پھر مسلمان ہونا چاہتا ہوں, مجھے مرید کر لیجئے. خواجہ غریب نواز نے مرید کر لیا, خواجہ غریب نواز کا مرید ہو گیا. اب خواجہ غریب نواز نے کہا اب وقت سارا میرے ساتھ گزرے گا, ناشتے کے وقت خواجہ غریب نواز کے ساتھ, سحری کے وقت خواجہ غریب نواز کے ساتھ, سحر کے وقت خواجہ غریب نواز کے ساتھ, پورا دن اسے خواجہ غریب نواز کے قرب کی کچھ ایسی عادت ہو گئی, خواجہ غریب نواز کا دیوانہ ہو گیا, ان کا عاشق ہو گیا. کچھ عرصہ گزرا, خواجہ غریب نواز نے فرمایا اب تیرے لیے 3 دن کی چھٹیاں ہیں, 3 دن کے لیے چھٹیاں ہیں, 3 دن کے لیے چلا جا. اس نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں, ایشو ہی نہیں, پرابلم ہی نہیں, ٹھیک ہے 3 دن کے لیے چلا جاتا ہوں. اب جب 3 دن کے لیے گھر گیا, کہا 3 دن کے لیے تو اب مجھ سے ملاقات نہیں کر سکتا, مجھ سے ملنے کی اجازت نہیں ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے نہیں ملوں گا. گھر گیا, پہلے دن جب گھر گیا یہ وہ نوجوان تھا جو 3 روٹیاں کھایا کرتا تھا, آج ایک لقمہ بھی نہیں کھا پایا, ایک لقمہ بھی نہیں کھا پایا. اسے کچھ ہو گیا, کہہ رہے مجھے کچھ ویکیوم سا محسوس ہو رہا ہے, کچھ دل میں کمی سی محسوس ہو رہی ہے. یوں وقت گزرتا گیا, رات کا وقت آیا, آنکھ نہ لگی, سو نہ پایا, مکان کی چھت پر چلا گیا. ماں نے دیکھا بیٹا چھت پر کیوں چلا گیا؟ ماں چھت پر جاتی ہے, بیٹے کیا ہوا؟ کہا پتہ نہیں ماں میں تو فوراً سو جاتا تھا, آج نیند بھی نہیں آ رہی, آج کھانا بھی نہیں کھا پاتا. ماں تو چلی جا. ماں چلی جاتی ہے. یوں جب سحری کا وقت ہوتا ہے اس کی آنکھوں سے اشکوں کی برسات جاری ہوتی ہے, اس کی آنکھوں سے اشکوں کی برسات جاری ہوتی ہے. وہ رو رہا ہے, اس پر رقت